بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: ظاہراً احادیث سے سدرۃ المنتہا کا ساتویں آسمان پر ہونا معلوم ہوتا ہے، اور چھٹے میں ہونے کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ ممکن ہے چھٹے میں ہو، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چار نہریں چھٹے میں ہو، جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ نہریں اس کی جڑ سے نکلتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب چھٹے آسمان سے گزر کر ساتویں کے اندر کو نفوذ کرتا ہوا آگے پہنچا تو یہ موقع نفوذ کا اس کے لیے بمنزلہ جڑ کے ہے جو ساتویں میں ہے، تو وہ نہریں اس دوسری جڑ سے نکلی، اور یہ جو اندر کو جا رہی تھی یہ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کا وہ موقع جہاں سے کوثر اور نہر رحمت کا اس سے انشعاب ہوا، یہ سب سدرہ کی دوسری جڑ میں ہو۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت والا سے ظاہراً کوثر کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے، سو غالباً خارج وہ حصہ ہے جو سدرہ کی جڑ میں ہے، باقی زیادہ حصہ اس کا جنت کے اندر ہے، جیسا اور حدیثوں میں اس کا جنت کے اندر ہونا وارد ہے۔ اور نیل و فرات کا آسمان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل و فرات ہے، ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہو کر پتھر سے جاری ہوتا ہے، اور بارش آسمان سے، سو جو حصہ بارش کا نیل و فرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ حصہ آسمان سے آتا ہو، بس اس طور پر نیل و فرات کی اصل آسمان پر ہوئی۔ اور سدرۃ المنتہا کے الوان کی نسبت فراش و جراد کہنا تشبیہاً ہے، ورنہ وہ فرشتے تھے، اور یہ فرمانا کہ معلوم نہیں وہ کیا تھے، اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ اولاً معلوم نہ ہوا ہو، یا یہ فرمانا تعجباً ہے کہ اس کے حسن کی تعبیر کا طریقہ نہیں معلوم کس طرح بیان کیا جاوے۔ اور مسلم کی روایت سے جو کہ بیت المعمور کے متعلق ہے، ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، جیسا اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے بلند کیا گیا، جو ترجمہ ہے ثم رفع الی البیت المعمور کا، اور یہ رفع مؤخر ہے سدرۃ المنتہا کے دیکھنے سے، جیسے کلمہ ثم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور خود سدرۃ المنتہا کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے بالاتر ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا اس لفظ کا مدلول ہے کہ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو ترجمہ ہے ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا کا، اور یہ مؤخر ہے ابراہیم علیہ السلام کے ملنے سے، جیسا کلمہ ثم سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے کیا معنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جیسا کہ واقع ہفدہم میں ہے، سو اس کی توجیہ قریب یہ ہے کہ بنیاد اس کی ساتویں آسمان پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام اسفل دیوار سے کمر لگائے ہو، مگر ارتفاع اس کا رفیع سے بھی رفیع ہو کہ سدرۃ المنتہا ہے جو کہ ساتویں آسمان سے بلند ہے، نیز بلند تر ہو، اور واقع ہفدم میں جو آپ کا نماز پڑھنا بہمراہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس والوں کے مذکور ہے، اس میں بھی یہ اشکال نہیں، کیونکہ نماز نیچے کے درجے میں ہوگی، جیسا کہ اکثر مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت معمور ایک مسجد ہے آسمان میں مقابل خانہ کعبہ کے، اس طرح پر کہ اگر بالفرض وہ گرے تو عین کعبہ کے اوپر گرے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ نکل آتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اور یہ جنت میں داخل ہونا جو اوپر مذکور ہوا ہے، ممکن ہے کہ بیت المعمور دیکھنے سے پہلے ہو، اور ممکن ہے کہ بعد میں ہو، لیکن اتنا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور اس میں دونوں احتمال ہیں کہ جنت کا ارتفاع بیت المعمور سے ارفع ہو یا نہ ہو۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گو یہ جنت قریب سدرۃ المنتہا کے ہے، مگر اس سے ارفع بھی ہے۔ چنانچہ بیہقی نے ابو سعید خدری سے بعد سدرۃ المنتہا کی سیر کی یہ روایت نقل کیا ہے کہ ثم رفعت الی الجنہ، یعنی پھر مجھ کو جنت کی طرف بلند کیا گیا، واللہ عالم۔ اور بیہقی کی حدیث مذکور میں یہ بھی ہے کہ بعد سیر جنت کے پھر دوزخ میرے روبرو کیا گیا، اس میں اللہ کا غضب اور عذاب اور انتقام تھا، اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جاوے تو اس کو بھی کھا لے، پھر وہ بند کر دیا گیا۔ اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنی جگہ پر رہا اور آپ اپنی جگہ پر رہے، درمیان سے حجاب اٹھا کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج کے درس میں جو آپ حضرات نے سنا، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جو مختلف صورتیں روایت کی گئی تھی، ان سب کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی تاکہ کوئی اختلاف وغیرہ محسوس نہ ہو، اور اس میں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے، اور 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی تھا، اور بیت المعمور وہ ایک مسجد ہے جو کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ اگر وہ اوپر سے گرے تو سیدھے کعبہ شریف کے اوپر گرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ بیت المعمور کو معمولی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑی اونچی عمارت ہے جو سدرۃ منتہا سے بھی اوپر تک گئی ہوئی ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جو انوارات اور جو فرشتے وغیرہ تھے، گزشتہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمیں جو وہ ٹڈی یا ایسی چیزیں جو نظر آ رہی ہے وہ اصل میں فرشتے تھے۔ وہ فرشتے اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے ذکر کے اعتبار سے، اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے اپنے نور کے اعتبار سے وہ الگ الگ نظر آتے تھے، اور ایسے ہی جب الگ الگ قسم کی کیا ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں تو بڑی منظر بڑا سہانا دکھتا ہے، بہت ہی اچھا دکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو ندیاں، ان کا نسبت آسمان کی طرف بتائی گئی جو جنت میں جا رہے ہیں، اور دو ندیاں جو دنیا کی ہیں، نیل اور فرات، اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اشکال یہ ہوگا کہ نیل اور فرات تو دنیا میں ہے، اور اس دنیا کے بعد تو پھر کتنی دیر کے بعد آسمان ہے، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا کہاں ہے، تو اس کی جڑیں کیسے پہنچے گی وہاں پر؟ تو اس کا جواب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ بارش جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، بھاپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، پانی کا بھاپ ہوتا ہے، وہ بھاپ اوپر جاتا ہے اور بادل بنتا ہے، اور بادل بن کر وہ پانی گرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دریائے دجلہ جو ہے وہ، اور دریائے نیل جو ہے، فرات ہے وہ اس کی کیا ہے، پانی جو اٹھتا ہے اور اٹھ کے بعد آسمان سے جو اترتا ہے، اس معنی کر اس کو اس کی طرف کہا گیا۔ بہرحال حدیثوں کے توجیہات ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے اور اٹھایا گیا، تو معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اور اونچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور سدرۃ المنتہا سے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو دکھلایا، اور جنت میں جنت کی نعمتیں اور جنت کی چیزیں وہ ساری ہوئی، اور ساتھ میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بھی دکھلایا۔ دونوں روایتوں میں آتا ہے۔ تو ہو سکتا جنت کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان پر بنا کے رکھی ہے۔ اس وجہ سے اگر حقیقی جنت جس کو ہم جنت کہتے ہیں، مرنے کے بعد جس میں جانا ہوگا، وہ تو آسمان پر ہے، اور جہنم جو ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تحت الثرى میں ہے، نیچے ہے، تو پھر وہ اوپر کیسے آ گئی؟ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ جیسے ابھی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جب آدمی کو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتہ آتا ہے اٹھانے کے لیے، اور اس کا انگوٹھا پکڑ کر اٹھاتا ہے، تو اس وقت میں وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے وہ، اور بیٹھنے کے بعد یہاں سے مدینہ تک کے جتنے واسطے ہیں وہ سارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قبرستان میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرشتہ پوچھتا ہے کہ وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ کون ہے؟ اب اس کا ایمان ہوگا تو فوراً وہ بتا دے گا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ان کی تعلیمات پر ہم عمل کو کریں۔ تو اس طریقے سے جائے وہاں سارے پردے ہٹا دیے گئے، تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ثم رفع الیہ کہا گیا، اٹھایا گیا، اور وہاں پر جنت دکھلائی گئی، اور وہاں پر جو جہنم دکھلائی گئی، تو گویا کہ وہاں سے لے کر جہنم تک کے جتنے واسطے تھے وہ سارے واسطے وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ جی واقعہ 92 بخاری میں ہے کہ بعد ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے جانے کے روایت ہے کہ پھر مجھ پر
50 نمازیں ہر یوم میں فرض کی گئی، اور ایک روایت میں بعد لقاء ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آواز جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے سنی، سو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ فائدہ، پہلی روایت پھر اس کو دوبارہ پڑھ۔ بخاری میں ہے، بعد ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے دودھ جانے وغیرہ کے برتن پیش کیے جانے کا جو مسئلہ ہے یہاں پر کہ دودھ پیش کیا گیا، شراب تھا، شہد تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، یہ سارا تذکرہ ہو گیا۔ یہ پھر اس کے بعد پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر یوم میں فرض کی گئی، اور ایک روایت میں بعد لقاء ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آواز جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے سنی، سو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے پہلے کل بھی بتایا تھا کہ سدرۃ المنتہا تک تو حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کچھ دیر تک حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اب وہ کتنی دیر تک کہاں تک پہنچے وہ کچھ ہمیں معلوم نہیں، اللہ جانے وہ، لیکن ایک جگہ پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے طریقے پر گلستان بستان وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوستی میں مجھے آپ نے خالص پایا ہے تو اب میرا ساتھ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس وقت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں گر بر رت سر موئے پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میری یہ حد آ گئی، اس حد سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو جگہ ہے وہاں تک ہی حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ رہے، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اب آگے اوپر گئے یا سیدھے گئے اس کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، قرآن پاک میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے سمجھ میں، کتنا چلے، کہاں تک چلے، کیسا چلے وہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن ہے اکیلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے رہے اور چلتے سیدھا میدان تھا، اس میدان میں ایک جگہ پر گئے تو وہاں قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی آدمی لکھ رہا اور لکھنے کے وقت میں چس کر کے آواز آ رہی ہے، اس طریقے سے آواز آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دل میں ڈال دیا ہو کہ یہاں تک تمہیں لانا مقصود تھا، تمہاری جو سفر تھی وہ یہاں پوری ہو رہی ہے، اب اس سے آگے تمہیں بھی نہیں جانا ہے، سمجھ میں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا، وہاں ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر و نیاز پیش فرمایا اور کہا کہ یا اللہ تمام قسم کی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، جو بھی ہے وہ التحیات و سارے سلام، ساری تحیات للہ خالص، یا اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے لیے جو چیز خاص ہو، جو چیز خالص اللہ ہی کے لیے کیے جائے وہ اخلاص کہلاتا ہے، اور اخلاص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ ہم لوگ اخلاص سے کام تو کرتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ پھر ہماری اپنی مطلبی چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے، سمجھ میں۔ اخلاص کے ساتھ مسجد میں آئے لیکن پھر یہ آئے گا کہ فلانا آئے گا اس سے ایک بات پوچھنی ہے، فلانا آئے گا اس سے معاملات وغیرہ کرنا ہے، تو اب مسجد میں آئے تو ہم اخلاص کے ساتھ، لیکن اب اخلاص میں نئی چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ میں جو بھی کہوں گا، جو بھی بولوں گا، جو بھی عطا کروں گا، جو بھی دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، وہ خالص آپ ہی کے لیے ہے،
اور اس کے لیے کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ جل جلالہ صاحب نے وعدہ کیا گیا کہ میں جو کام کروں گا، جو بولوں گا، جو دوں گا، جو کروں گا، میرا جو بھی کام ہوگا التحیات للہ، خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سمجھا؟ التحیات للہ ہے، والصلوات والطیبات، اچھی بات کہوں گا وہ بھی اللہ کے لیے، سب کچھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام بھی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اسی کا عکس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے کرتے تھے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے کام میں اللہ کے راضی کرنے کے ساتھ اپنا مقصد، اپنی مطلب، اپنی چیزیں کچھ نہ کچھ اس میں ضرور آ ہی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اخلاص کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابی نے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو وہ اس درجے کا نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو کام کرتے تھے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کا بھی پورا نمونہ تھے، اب اس میں تو کوئی زیادہ چیز کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی اس اخلاص کے نمونے سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جو بھی کام کرے، جہاں تک ہو سکے جو بھی بات کرے، جہاں تک ہو سکے جو بھی عمل کرے، جہاں تک ہو سکے جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، سب خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب پھر میں بتا دوں کہ ہم لوگوں کا، میرا تو اپنا یہی ہے کہ اگر ہم اللہ ہی کے لیے کریں تو بھی اس میں اللہ بھی آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ مسجد میں نماز کے لیے آئے، خالص اللہ کے لیے آئے ہیں، لیکن آگے لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے اچھا آدمی، نمازی آدمی ہے۔ ارے یہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، باقی عامتاً اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہے، یہ اخلاص کا ناس مار دیتی ہے۔ ہم کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کی عادت نہیں، اس وجہ سے اخلاص کی عادت ہونی چاہیے، اور جو کام کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی بتایا کہ پیکر اخلاص تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں تو اتنا سیکھنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا ہو جائے۔ اخلاص ہی کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ۔ اور صوفیاء نے بہت ساری مثالیں، بہت تفصیل بھی ذکر کی ہے۔ مثلا بوتل جو ہے، عطر کی بوتل 2 روپے میں مل جاتی ہے، لیکن اس میں جو عطر بھرا گیا ہے وہ عطر کون سا ہے اس کے حساب سے اس بوتل کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کیا ہے عود بھرا گیا ہو تو 10,000 روپے تولا کی ہوگی وہ ایک بوتل، پیشاب بھرا گیا ہو تو 2 پیسے کی بھی نہیں ہوگی وہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے ہمارا دل جو ہے اس میں دنیا داری کی چیزیں بھری ہوئی ہے، اس لیے اتنا عمدہ، اتنا اچھا، اتنا ایمان والا دل ہونے کے باوجود اس کی قدر و قیمت گھٹ جایا کرتی ہے۔ اصل چیز اخلاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اگر دل میں محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے دل میں کام ہے، تو پھر وہ ہمارا دل جو ہے لاکھوں کروڑوں کیا بلکہ کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہو سکتی، اتنا قیمتی وہ بن جاتا ہے۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ گئے، وہاں کوئی کہنے والا تو نہیں تھا کہ بس یہیں رہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد سمجھ گئے کہ بس میری
انتہا آ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر کا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ، تحفہ، تحائف جو بھی کہہ دو، اپنی زبان کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہدیہ تحفہ کی قدر اور بساط کیا ہے، لیکن ہم اپنے طور پر کہتے ہیں کہ بڑے کیا کسی کے یہاں جاتے ہیں تو ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور ہدیہ پیش کرنے کے بعد وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میں نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ تمہیں بتایا تھا کہ دیکھو خالص ایک بزرگ تھے، اس کے پاس ایک مرید گیا کہ حضرت خاص الخاص کوئی وقت ہو جس میں آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگی ہو، کوئی نہ ہو، اس وقت مجھے یاد کر لینا، دعا میں یاد کر لینا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بے وقوف، ایسے وقتوں میں اگر تو یاد آ گیا مجھے تو وہ خالص وقت رہا کہاں سے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر بہرحال وہ تو ویسا ہی واقعہ تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ ومن والوں ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور ایسے وقت میں اللہ جل جلالہ عطا فرما رہے ہو، نعمتیں دے رہے ہو، رحمتیں نازل کر رہے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کہ یہ رحمت مجھے تو چاہیے، میں تو حقداری ہوں، لینے آیا ہوں، مجھے تو چاہیے ہی، لیکن میرے ساتھ ساتھ میری امتی کے نیک لوگوں کو بھی مت بھولیے، ان کو بھی دے دیجئے۔ تو اس امت کے صالح لوگوں کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یاد کیا وہاں پر، لیکن ہم صالح ہوں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا، آپ ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے نہیں کہنا چاہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر ہیں، ذرا ان کا بھی خیال کر دیجئے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بھی یاد کیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ پہلے نماز پڑھتے پڑھتے تحیات کی جگہ پر السلام و جبریل، السلام و فلاں، السلام و فلانا کہا جاتا تھا، اب وہ ختم کر دیا گیا اور یہ تحیات کے الفاظ آ گئے، اور جب ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو دنیا میں جہاں کہیں جس جگہ پر بھی عبد الصالح ہو، سمجھ میں اس کو سیدھا سلام پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی اسی میں شمار ہوتا ہو، اور کیا ہے ہمیں بھی سلام پہنچتا ہو، نہیں تو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو عبد الصالح بنانے کی، نیک بندہ بنانے کی، سمجھ میں آ گیا؟ دنیا میں تو ہم بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر، دینی طور پر، ایمانی طور پر جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب عرش ہو، کون سی جگہ ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، جس جگہ پر بھی ہو، وہاں کے جو فرشتے تھے ان فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعزاز، احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور وہ سارا کا سارا آپ کے لیے التحیات میں آ گیا۔ تو گویا کہ یہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ بھی ہمارے لیے معراج ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم تو ہی کھڑے ہیں، سمجھ میں نہیں؟ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہمارا کیا ہے پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں بھاگتا پھرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لال گیٹ میں گھومتا ہے، بازار میں گھومتا ہے، چوک میں گھومتا ہے، پتہ نہیں کہاں گھومتا ہے، یا کیا گناہ کی جگہوں پر گھومتا ہے، لیکن اللہ اکبر کہتے ہی گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچ گئے، اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم مجھے یاد کیا، مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد، سارا پوری سورہ فاتحہ حدیث پاک میں ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ کے حضور میں پہنچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیچارے جو لوگ تھے وہ بالکل دیہاتی اور غیر تہذیب یافتہ لوگ تھے، سمجھ میں نماز پڑھتے پڑھتے کھانسی آ کے تھو کر کے تھونک دیا، سامنے دیوار پر وہ بلغم لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ہٹایا اور اس کے بعد کہا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت اس کو تھوکنا نہیں چاہیے، تم گویا کہ تھوک رہے ہو تو اللہ کے اوپر تھوک رہا ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ سب اس کی، تو یہ تو نماز تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن اب ہم کیا کریں کہ نماز پڑھتے پڑھتے یا کہاں کہاں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بات یہاں پر ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 50 نمازیں تم کو دی جا رہی ہیں، 50 نمازیں تم کو دی جا رہی ہے، دن بھر میں تم کو 50 نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، ارے اللہ جل جلالہ کے روبرو، اللہ جل جلالہ کے حضور میں ہمیں 50 مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ملا، اجازت ملا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی سے قبول کر لیا، سمجھنا ہے، اور اس میں نہ کمی کرائی نہ کچھ کرائی، اس لیے کہ اللہ کے حضور میں پہنچنا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے حضور میں جانا، اللہ کے حضور سے اللہ کے ساتھ بات چیت کرنا، اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ ساری چیزیں ایک گندا انسان، مٹی سے بنا ہوا انسان، اس کو اتنا اونچا درجہ مل جائے اور کیا چاہیے۔ اگر آپ کو آپ کی محبوبہ کہے رات کو 2:40 پر آ جانا، سارے ہنس رہے ہیں، نہ کہو گے کہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ اور اگر کہا کہ نہیں عشاء کے بعد بھی آ جانا، آدھا گھنٹے کے بعد پھر آ جانا، اور آدھا گھنٹے کے بعد پھر آ جانا، آدھا گھنٹے کے بعد پھر آ جانا، تو تم انکار کرو گے یا بہت خوشی سے قبول کر لو گے؟ ایک مثال بتا رہا ہوں، یعنی یہ تو کوئی ادنا سی چیز ہے، بالکل گھٹیا چیز ہے، لیکن ہماری سمجھ اسی سے آتی ہے ہمیں کہ اللہ جل جلالہ کے حضور میں ہم کو کھڑا ہونے کا موقع ملا، 50 مرتبہ موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور خوش ہو کر ہدیہ لے کر آ رہے تھے 50 نمازوں کا، سمجھنا گیا۔ اور نماز معراج المومنین میں نے بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کتنی چیز ہے، کتنی عمدہ چیز ہے، یہ سارا انہی حدیثوں میں آتا ہے۔ جس کو کیا ہے، ہم نماز کی قدر نہیں کرتے یا اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے یا نماز کو ادا کرنے میں زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ 2 باتیں ہو گئی، انشاءاللہ اب توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں تھے؟ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین وادنا، جگہ معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوشی واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جہاں جبریل علیہ السلام کو چھوڑا تھا وہاں ساتھ میں آئے۔ اب جبریل علیہ السلام بھی سمجھے کہ واپسی ہو رہی ہے، وہ بھی ساتھ میں چلے۔
ساتھ میں چلے، اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے پھر نیچے اترے، پھر نیچے اتر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، ساتویں آسمان پر تو وہی تھے، سمجھ میں آیا؟ پھر وہاں سے نیچے اترے، چھٹے آسمان پر گئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پرسوں تمہارے سامنے تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی تذکرہ آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ویلکم برات صالح، مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، سب کچھ ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا ہی رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کیوں روئے تھے، کس بات پر روئے تھے، میں نے بتایا تھا تفصیل کے ساتھ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترقی پر حسد کی وجہ سے نہیں روئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اور اپنی امت کی کمی پر روئے کہ میری امت نے میری قدر نہیں کی۔ آج ہر جگہ یہ بیماری ہے، باپ سمجھ رہا ہے کہ میری قدر نہیں کر رہے، استاد سمجھ رہا ہے کہ میری قدر نہیں ہو رہی، محترم سمجھ رہا ہے کہ میری قدر نہیں ہو رہی، ہر جگہ پر یہی مصیبت ہے، جیسے قدر کرنی چاہیے ویسے نہیں قدر کر رہے۔ خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نوجوان کل کا چھوکرا آج کتنی اونچی جگہ پر آ گیا، اور اس کے ماننے والے کتنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں نے پھر وہ تمہیں امت کی صفتیں بھی بیان کی تھی، 60 صفحے ہوگی، اس 60 صفحے میں یا 80 صفحے ہوگی، اس میں 60 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی اور 20 صفحے دوسرے سارے نبیوں کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج بھی اور اس وقت بھی قرآن پاک کو دیکھ کر، قرآن پاک کو سمجھ کر آج وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا 9/11 کا جو مسئلہ ہوا تھا، اس 9/11 کے بعد لوگوں نے قرآن کو، انگریزوں نے، دوسرے مذہب والوں نے، قرآن میں ہے کیا چیز، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، سمجھ میں آ گیا۔ خیر بہرحال، اور وہی قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں نہ قرآن کو دیکھنے کی توفیق ہے، نہ پڑھنے کی توفیق ہے، نہ سمجھنے کی توفیق ہے، نہ تفسیر کو دیکھنے کی توفیق ہے، نہ ہمارے مسجدوں میں تفسیر ہوتی ہے، نہ ہمیں تفسیر میں بیٹھنے کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک ہے اس میں حضرت ہم نے لکھا، تن ہما داغ شد، تن یعنی بدن، تن ہما داغ شد، کنبا کجا سارا بدن زخمی ہے، کھایا رکھے تو کہاں پر رکھے، ہماری ساری حرکتیں گڑبڑ کی ہے، اگر سدھارنے کے لیے کہیں تو کتنی سدھاریں گے، ایک دیکھو دوسری دیکھو تیسری دیکھو، ہر جگہ پر ہم کیا ہے، گرے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں، مسلمانوں کی کوئی احترام نہیں، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، مسلمان کے قول کا کوئی وزن نہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مال بھی بہت دیا ہے، تیل بھی بہت دیا ہے، سونا بھی بہت دیا ہے، ہیرے موتی بھی بہت کچھ دیے، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو ہم اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے، اور زیادہ ذلت ہوتی چلی جائے گی۔ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں تو خود دعا کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الیہود والنصارى والمشرکین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم انزل بہم باسک الذی لا ترد من القوم المجرمین۔ لیکن اپنے کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے کے سدھارنے کی کوشش تو کرنا نہیں ہے، اور ساری دنیا کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہو، جس میں نہ خود سدھرتے نہ دنیا سدھرتی۔ تو بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے پر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. تو ابھی کہتے ہیں کہ بھائی رونے کی کون سی بات تھی اس بات، لیکن موسیٰ علیہ السلام روئے اس پر کہ میری قوم نے میری قدر نہیں کی اور ان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قدر کرے گی، اتنی قدر کرے گی. ایک حدیث میں نے بتائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک معجزہ چھوڑ کے جاتا ہوں دوسری امتوں کے لیے، دوسرے معجزوں کے لیے، تو اس نبی کی زمانے میں ہونا ضروری ہے. ید بیضا دیکھنے کے لیے، وہ لکڑی سانپ بن جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوتا تبھی دیکھ سکتے تھے. حضرت عیسیٰ کا بھی یہی حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ میں اپنا ایک معجزہ قرآن چھوڑ کر جاتا ہوں، اور یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کا اعلان ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جتنے مددگاروں سب بلا لو. قرآن میں سمجھ میں، تو یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ قیامت تک اس کے معجزہ کے ذریعے سے لوگ دیکھتے رہیں گے اور مسلمان ہوتے رہیں گے. اور آج بھی تم دیکھ رہے ہو کہ قرآن ہی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے، مسلمانوں کی نماز کی وجہ سے، مسلمانوں کے زبان کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا. مسلمان ہو رہا ہے تو قرآن کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. حالانکہ صحابہ کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. ہم یہاں پر بھی بہت پچھڑے ہوئے ہیں. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کرنی تھی وہ وقت ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہی تھے کہ جس نبی کو اتنا بڑا اعجاز ملا کہ ایسا اعجاز کسی کو نہیں ملا، جسم و جسمانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے اوپر بلایا. اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات چیت کی. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو جو ہدیہ دیا ہوگا وہ ہدیہ بھی بہت بڑا ہی دیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عنایت ہوا؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ کچھ نہ پوچھو. مجھے ایک دوسری مثال یاد آ گئی، وہ شاید سمجھ جاؤ گے. میں نہیں، آپ کو نہیں، کسی لڑکی کو اپنے کسی لڑکے کے ساتھ عشق ہو، محبت ہو، بات چیت کرنے کا موقع نہ ملتا ہو، سمجھ میں آئے نہیں، اور اس کو یا آپ کو ایک موبائل ہدیے میں مل جائے 70,000 80,000 کا، کچھ نہیں، جانے تو کچھ نہیں، میرا کیا جانا. ارے اب تو اسی ہوگا نا کہ جب جی چاہے میں فٹ بات کر لوں، جب جی چاہے میں بات کر لوں، جب جی چاہے میں اس کی آواز سن لوں گی، اور جب جی چاہے اپنی شکل دیکھ لوں گی. تو وہ کتنی خوش ہوگی. چلو نہیں سمجھ میں آتا ہے جانے دو، اب نہیں سمجھا سکتا پھر میں اس سے آگے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوشی کے تھے. 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی امت کو تم سے پہلے آزما چکا ہوں. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ سب جی حضور یہ ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں. صرف 2 نمازیں ان کے اوپر فرض تھی، وہ بھی ان سے پوری طرح ادا نہیں ہوئی. جلدی سے جاؤ اور کم کراؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت جبریل کی طرف دیکھا. جبریل کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جبریل نے کہا کہ ہاں جانا چاہیے، واپس جاؤ. سمجھ میں گیا؟ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس گئے. چلتے 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 جہاں پہلی مرتبہ گئے تھے وہاں گئے. پھر بات چیت ہوئی. ایک رمز کی بات یہ بھی بتا دوں کیوں ایسا کیا گیا. پہلے ہی ہوتا 5 دے دی جاتی. سمجھ میں؟ ارے
تمہارا کوئی دوست ہو وہ کبھی چپل بھول جائے، کبھی رومال بھول جائے، کبھی ٹیلی فون بھول جائے، کبھی کچھ بھول جائے، اور بار بار وہ لینے کے لیے آئے تو تم دیکھ کر خوشی ہوگی کہ نہیں؟ اور اس کو بھی خوشی ہوگی کہ نہیں؟ تو نہیں سمجھ میں آتا تو جانے دو، اس سے آگے تو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کہا گیا 50 کی جگہ 25 معاف، چلو جاؤ 25 لے کے جاؤ. سمجھ میں 4 یا 5 مرتبہ ہوا ہے، اخیر میں 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس کرتے رہے، واپس کرتے رہے، واپس کرتے رہے، اب گئے تو صرف 5 رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم 5 پڑھنا، میں 50 کا ثواب دوں گا. ہمارے یہاں لکھا ہوا مٹا نہیں جاتا، تمہارے لیے 50 لکھ دی، وہ 50 کی 50 لکھی رہے گی. حضرت شیخ سے سنا تھا کہ دیوبند میں کوئی نواب صاحب آئے تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ نواب کیسے ہوتے جانتے ہو تم؟ دیوبند میں کوئی نواب صاحب آئے تھے تو وہ وہاں پوچھتے ہیں کہ یار تمہارے یہاں بھی 50 ہی 50 نماز چالو ہے کیا؟ ہر وقت اذان، ہر وقت مسجد میں، ہر وقت اذان، ہر وقت مسجد میں. کہ تمہارے یہاں بھی 50 ہی 50 باقی ہے کیا؟ تو پڑھتے تھوڑے ہیں نا. یہی ہمارا حال ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نماز کو قبول کیا اور واپس چلے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں آزما چکا ہوں، یہ 2 بھی پوری نہیں کر سکے، آپ جائیے کم کرائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ 5 بھی ختم ہو گئی تو لے کے کیا جاؤں گا. سمجھ میں آ گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس سے بڑا کیا ہے کہ تم 5 پڑھنا، ہم 50 کا ثواب دیں گے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. جی. فائدہ: پہلی روایت سے فرضیت صلاۃ کا سیر بعد بیت المعمور سے متراخی بمہلت ہونا جیسا لفظ پھر کا مقتضا ہے. اللہ کے بندے تم لوگوں کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ پہلی روایت سے فرضی صلاۃ کا سیر بیت المعمول سے متراخی بصفت ہوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کہاں گئے تب جا کر 50 نماز ملی تھی. پھر واپس آئے، پھر گئے، واپس آئے، پھر گئے، واپس آئے، پھر گئے. وہ ظاہر بات ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، معراج کا سفر تھا اس وجہ سے، ورنہ موجودہ زمانے کا سفر ہوتا اور یہ سواری ہوتی تو کتنا لمبا چوڑا ہو جاتا. پہلی روایت سے فرضیت صلاۃ کا سیر مانا سفر کرنا بیت المعمور سے متراخی بمہلت ہوا تھا. بیت المعمور پر گئے، بیت المعمور سے پھر اوپر گئے، پھر جنت دیکھی، پھر جہنم دیکھی، پھر اس کے بعد آگے چلے نا. تو بیت المعمور سے تو بہت دیر تک چلے، دیر کے بعد یہ ہوا تھا. جیسا لفظ پھر کا مقتضا ہے جو مدلول ہے کلمہ ثم کا، تاخیر کے معنی میں آتا ہے، یعنی بیت المعمور سے پھر کچھ دیر وہاں ٹھہر کر کچھ دیر بات چیت کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اور دوسری روایت سے فرضیت صلاۃ کا اس میدان میں پہنچنے سے متصل یعنی غیر متراخی بمہلت ہونا جیسا لفظ سے اس کا مقتضا ہے جو ترجمہ فا کا ثابت ہوتا ہے، جس سے دونوں میں غور کرنے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس گئے. سدرۃ المنتہا کے پاس گئے تو وہاں کچھ دیکھا، وہاں کی حالات بتائی. پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اونچے گئے، پھر مجھے اونچے لے جایا گیا، یہ لفظ کہا نے. پھر اس کے بعد اونچے لے جایا گیا، پھر وہاں لے جا کر جنت دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی. پھر اس کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اکیلا چھوڑ دیا. یہ دیکھا گیا نہیں؟ تو اس میں تو بہت وقت لگا کہ نہیں؟ تو پہلی مرتبہ میں تو بہت وقت لگا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. اس میں ہر وقت میں اتنا وقت نہیں لگ رہا.
پھر تھوڑے تھوڑے وقت میں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس سے دونوں میں غور کرنے سے یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ بعض ارض بیت المعمور کے اس میدان میں پہنچنا ہوا اور اس میدان میں پہنچنے کے بعد نماز فرض ہو گئی. واللہ عالم. نیز ایک اور قرینے سے بھی اس محل صریف اقلام کا یہ محل جو صرف اقلام قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہ یہ ایک جگہ تھی، اس جگہ پر سدرہ اور بیت المعمور سے ارفع ہونا معلوم ہوتا ہے. یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس نہیں تھی، بلکہ سدرۃ المنتہا سے بھی بہت اونچی جگہ تھی. کتنی اونچی جگہ تھی، کیا تھی، کون سی جگہ تھی، یہاں بیٹھ کر ہم تصور نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اور اس کی مثال میں بتاؤں کہ اگر ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے اور وہاں کوئی ہمیں یہ بتلاتا کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو، وہاں پر موٹر وے ہے، 6 لائن کی گاڑیاں چلتی ہے اور اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں اور اتنی بڑی یہ چیزیں ہیں، وہاں سمجھ میں آ سکتا تھا کچھ؟ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کتنی جگہ پر گئے، کیسے گئے، بس صرف مان لو. اس میں زیادہ الجھن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی، وہ یہ کہ یہ اقلام تقدیر کے ہیں. یعنی وہ جو قلم کی آواز آ رہی تھی وہ کیا قلم کی تھے، وہ اس کو بتا رہے کیا لکھا جا رہا تھا. اصل میں لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ آپ حضرات کیا ہے، پلان بناتے ہیں، پہلے بناتے ہیں نہیں، مدرسے کا پلان بناتے ہیں، مسجد کا پلان بناتے ہیں، یا اس کے علاوہ اپنے گھر کا پلان بناتے ہیں. اور پلان بنانے کے بعد پھر وہ آرکیٹیکٹ کو یا کام کرنے والے کو دے دیتے ہیں کہ مجھے اس قسم کا گھر چاہیے، اور اسی قسم کا وہ گھر بنتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے جس وقت اس کون و فساد دنیا کو یا کائنات بھی صرف دنیا نہیں، کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو جو سوچا تھا، جس طرح سوچا تھا، سمجھنا وہ سارا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اور لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اسی طرح ہوتا ہے. سمجھ میں؟ صبح کے فرشتے شام کے فرشتے صبح کو جاتے ہیں، جو تم کو سنا ہوگا پہلے. وہ فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ رپورٹ لے کر آئے ہم. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ لوح محفوظ میں جا کر دیکھ لو جو لکھا ہوا ویسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں، ویسا ہی ہو رہا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ جو صرف اقلام تھی، وہ اقلام لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا. وہ فرشتے نکال کر کہتے ہیں بھائی دیکھو اس تاریخ کا یہ نظام، اس تاریخ کا یہ نظام، اس کا یہ نظام، اس کا یہ نظام، یہ سارے نظام لکھ کر فرشتوں کو دیا جا رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں. جی، یہ اقلام تقدیر کے ہیں. یہ اقلام تقدیر کے ہیں کہ تقدیر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہی ہوتا ہے. جی، جو احکام تکوینیہ، جزئیہ، یومیہ کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں. 3 الفاظ کہہ دیا، سمجھا دے کیا کہا. احکام جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے، اب اس میں ہر دن کے جو فرشتے صبح کو آتے ہیں ان کے لیے شام تک، جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک، سارے نظام، سارا شیڈیول اس کو بتا دیا جاتا ہے، یا وہ جا کر وہ بتا دیتے ہیں. وہ آواز تھی. جی، اور سدرہ کی نسبت واقعہ حجدم میں یہ آیا ہے کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جو مین جگہ ہے کہ نیچے سے جو ہم نیک عمل کرتے ہیں قبول ہوتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں. وہاں سے اوپر سے جو آتا ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے، پھر یہاں سے فرشتوں کے پاس پہنچتا ہے. تو یہ گویا کہ ایک مین پلیٹ فارم ہے. جی، وہ اول وہاں آتے ہیں تو سدرہ اس کے تحت میں ہوا. اسی طرح بیت المعمور کی اصل 7ویں آسمان میں ہے اور وہاں فرشتے عبادت میں مشغول ہے، اور سماوات اس عموم میں داخل ہے. یتنزل الامر بینہن، تو بیت المعمور بھی اس کے تحت میں ہوا. بہرحال بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا دماغ یہ نہیں سمجھ پاتا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چھوٹے سے بچے کو بتایا جائے کہ ہوائی جہاز ہے، وہ کیا 4 گھنٹے میں تم کو یہاں سے وہاں تک لے جاتا ہے، اور اس میں کھانے کا بھی ہے، پینے کا بھی ہے، بیٹھنے کا بھی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا.
ہاں جب خود بڑا ہو جائے گا تو پتہ چلے گا. تو جو خود جائیں گے اور جب وہاں دیکھیں گے جنت الفردوس کو دیکھیں گے دوسری چیزوں کو دیکھیں گے تب پتہ چلے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے بالکل صحیح ہے. اس لیے ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ابھی سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.